اگلا ٹاپک ہے ایمان کا حرمین شریفین میں پلٹ آنا. عود الایمان فی الحرمین الشریفین. مسئلہ نمبر 116 قیامت سے پہلے ایمان صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا. جیسے مسلمان اجنبی ہو جائیں گے نا، ایسے ایمان بھی پوری دنیا میں سے سمٹ کر صرف اور صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا. حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا، یعنی لوگ اس کے دشمن تھے، اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا. یہ وہی حصہ ہے جو ہم پیچھے پڑھا ہے. مزید ہے، اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آ جائے گا، جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے. آپ نے کبھی سانپ کو بل میں جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھیے گا کہ وہ کیسے سمٹ کر بل میں جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ایسے سمٹ کے جاتا ہے اپنے بل میں، اور پھر بالکل بل کے اندر ایسے چلا جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، اور بالکل سکون میں آ جاتا ہے، پرامن ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تشبیہ دی ہے کہ اسلام صرف اور صرف کہاں سمٹ جائے گا؟ حرمین میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ اگر اس وقت صرف اتنے سے لوگ باقی ہوں تو ہم اس جگہ پر ضرور پہنچیں. آمین. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان سمٹ کر اسی طرح مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا وہیں پر آ کر لوٹ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں ایمان جاری رکھے. قیامت تک ہماری نسلیں ایسی ہو جو صرف اور صرف ایمان کے لیے اپنی جان قربان کرنے والی ہوں. آمین. چلیں الحمدللہ یہ دوسرا حصہ مکمل ہو گیا ہے. اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو یا ڈسکس کرنی ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک چھوٹی سی کوشش تھی میری، اس میں غلطیاں تو یقیناً ہوئی ہوں گی کیونکہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی غلطی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے. جو غلط بات پہنچی ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے مٹا دے اور اس کی جگہ صحیح بات کو راسخ کر دے، اور حق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہے. انسان کے بیان کرنے میں کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس غلطی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر فرمائے. چلیں جی، آپ کو کچھ بتانا ہو، کوئی چیزیں ڈسکس کرنی ہو. آج ہم نے 4-5 چیزیں ڈسکس کی ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو. چلیں بیٹا بولیے. سمیرہ تھوڑا سا بولیں، آواز سے بولیں گی تو سب تک. اہل ایمان کا اجنبی ہونا اچھی علامت ہے یا بری علامت ہے؟ ویسے تو دیکھا جائے تو اسلام کو ہمیشہ ترقی ہونی ہی چاہیے نا. دیکھیں ہر قسم کی آزمائش انسان پر آئیں گی. انسان جان سے، مال سے، ایمان سے آزمایا جاتا ہے نا. سورۃ الکہف میں آپ نے پڑھا تھا اصحاب کہف تھے، ایمان سے آزمائے گئے. تو آزمائش آسان تو نہیں تھی. سب کے لیے کیا ہو گئے تھے؟ وہ اجنبی ہو گئے تھے نا، انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی. تو ویسے دیکھا جائے تو یہ آزمائش اچھی نہیں ہے کہ آپ پوری سوسائٹی سے کٹ کر آپ کو ایک طرف ہونا پڑ رہا ہے، آپ لوگوں کی مخالفتیں لے رہے ہیں. تو ویسے تو ایک فیوریبل سچویشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن اگر ایسی سچویشن آ گئی تو کیا کریں؟ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اسلام ہر سچویشن کے لیے ہے. کوئی ایسا زندگی کا پہلو نہیں ہے، کوئی حالات ایسے نہیں ہیں جس میں تشنگی چھوڑی گئی ہو کہ یہاں میں کنفیوژن ہو کہ یہاں اب میں کیا کروں اس اسٹیج پر پہنچ کر. ٹھیک ہے بیٹا جی. وعلیکم السلام. عام حصہ ہو چکا ہے. وہی میں نے کہا کہ جو رات کی جو پارٹیز ہوتی ہیں نا اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہی بات میں نے یہ بھی آپ کو کہا تھا کہ اس میں حرام و حلال کی، یا تو کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ حرام نہیں ہے حلال ہی ہے، اور کچھ لوگ کیا کہیں گے اتنا معاشرے میں ہوگا کہ یہ چیز بری سمجھی نہیں جائے گی. تو ہمارے سوسائٹیز میں جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی کہ ایسا حصہ بن چکا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے ہی نہیں، یہ تو شادی کا حصہ ہے. جی وہی بات دیکھیں، اب دوسرا معنی آ گیا نا کہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، لیکن
جواب میں یہ کہا بھی کہ ہاں شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن بچوں کی خوشی ہے نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. بالکل ایسا معاشرے میں اتنے عام ہو گئی ہیں ساری چیزیں کہ ہم اگر اپنے کانوں میں روئی بھی لگا دیں نا، ہیڈ فونس بھی ڈال دیں، ساؤنڈ پروف چیزیں بھی پہن لیں نا، تب بھی ہمیں یہ آوازیں آئیں گی. اتنا زیادہ عام ہو گئی. اچھا موسیقی ایک تو لغو کے ساتھ یہ تو ہے ہی. آپ اگر نعت کے اشعار دیکھیں اس میں دیکھیں بہت ساری حمد بھی ایسی ہیں میوزیکل. سورۃ الشعراء پڑھی ہے نا، پڑھی ہے نا، اس میں جو شعراء ہیں وہ کیا ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، پڑھ لی ہے نا ہم نے ساری. بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، خواب و خیالوں میں ہوتے ہیں، جو ان کو ٹھیک لگتا ہے، جو ان کے خیالوں میں آیا، شیطان نے جو خیال ڈالا وہ بول دیا. ایسی شاعری جائز نہیں ہے. اور موسیقی میں کیا ہوتی ہے، شاعری ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے، کیونکہ یہ عذاب جو ہے نا، خسف، مسخ، قذف، زلزلہ، رجفہ، یہ سب اللہ کے عذاب ایسے ہیں جو بلا وجہ نہیں آتے، کہ اقوام اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، فرما برداری کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں ان کو ختم کر دوں. نہیں نا، ایسے گناہ ہیں جن چیزوں پر دعوت دیتے ہیں، لیکن اہل ایمان اس سے محفوظ رہیں گے. اصل چیز وہی بات آتی ہے کہ ہمیں خواہ اجنبی ہونا پڑے لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. بہت اچھی بات. ایسی اپلیکیشنز بھی ہیں نا، اسنیپ چیٹ، کیسی کیسی شکلیں بن جاتی ہیں. اچھے بھلے انسان کو کیا کیا نہیں بناتی وہ اپلیکیشن، اور لوگ اس میں پکچرز لینا پسند کرتے ہیں. اس میں تو سرجری بھی نہیں کروانی پڑتی، ایک لمحہ لگتا ہے. سلیکٹ کرو اپنے آپ کو، جو بھی بندر بنانا ہے، برے سے برا جانور بنانا ہے، کیسی بھی مخلوق بنانا ہے، اور اچھا لگ رہا ہے کہ اس کی پکچر لے کر اس کو سیو کر رہے ہیں. کہاں کہاں پہنچ گئے ہم. اور ہم وہ قوم ہے جس کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں ان ساری چیزوں کے لیے وقت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے گولز ڈفرینٹ ہو گئے. اسنیپ چیٹ آپ دیکھیں، کوئی اپلیکیشن کھولیں اس میں ایڈ بھی آ رہا ہوتا ہے اس کا، جی، اور وہ بھی اسی میں آتا ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی جو ہم خود خرید رہے ہیں، ہے نا، یہ ہم نے خریدا ہے نا، ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم پلے اسٹور سے فری میں لے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنا ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں جو ہمیں فری میں دیں گے، کوئی نہ کوئی چیز وہ ہم سے لے رہے ہیں. جی فیسینیٹ کرتی ہے وہ چیز. بالکل جب انسان بے مقصد ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کرنے لگتا ہے. اور یہ ساری چیزیں لگژریز میں آتی ہیں. صحیح بات ہے، جس کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے اس کی ایسی پارٹیز ہوتی ہیں، یا پھر لوگ قرض لے کر ایسی پارٹیز کرتے ہیں. تو جو بے مقصد انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ ہمارے گولز ڈفرینٹ ہو گئے. ہمارا اپنا ہدف کیا ہے، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ سب ہم بھول بھال گئے ہیں. یا اگر ہمیں یاد بھی ہے تو ہم اس کو بہت پیچھے ڈالا ہے. ویسے پوری امت کے ہم سب کا یہی حال ہے. ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر طرح سے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پھر اور تو کچھ آپ لوگوں کو شیئر نہیں کرنا. اچھا آپ لوگوں کو لاسٹ میں نے کہا تھا کہ آپ سرچ کریں گے، تو اس پر سرچنگ کی ہے آپ نے. اگر آپ فورم پر ڈالنا چاہیں تو فورم پر ڈال دیں، تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی وہ اگر پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ یہ ٹاپک الحمدللہ مکمل ہو گیا. آپ دیکھیں اگلا ٹاپک انشاءاللہ ہم کب شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی ہمیں اسٹارٹ کر کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.